بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی گائز، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ اللہ کے کرم سے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بہت دیر بعد آج میں پھر اپنی لائف کا ایک قصہ شیئر کرنے کے لیے، کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ نے چاہا ٹھیک ہو گئے ہوں گے اس کے حالات، اس لیے دوبارہ اس نے کچھ نہیں ایڈٹ کیا۔ تو ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں تھا، بس ٹائم گزر رہا تھا تو آج سوچا کہ ایک بھی لوگ بنانا چاہیے۔ تو جہاں سے میں پچھلا جو ہے نا ولاگ لائف سٹوری پارٹ 5 ختم کیا تھا، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تب کے دنوں میں آپ کو معلوم تھا کہ میں ادھر اپنی شاپ پہ ہی ولاگ بنا رہا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ میری جو بیگم تھی نا وہ چلی گئی اپنے گھر، اس کی امی آئی تھی، وہ لے کے تو چلی گئی، اور ساتھ میں مجھے اس نے یہ کہا کہ اب تمہارا اور ہمارا نا گزارا نہیں ہے تو تم ہمیں نا فارغ کر دینا۔ تو میں چپ رہا، خاموش رہا، وہ چلے گی لے کے اسے۔ اس دوران لو سٹوری تو بہت ہے لیکن میں آپ کو شارٹ میں تھوڑا کروں گا نا۔ کافی دفعہ فون کیے اس نے مجھے، ڈائریکٹ ایک ہی دفعہ فون آیا، باقی بچوں کو اور رشتہ داروں میں کہ اسے بولو کہ مجھے فارغ کر دے۔ دوسرا یہ کہ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے بچے چھینے ہوئے ہیں اس نے۔ میرے بچے کی ایک ہی بیٹا ہے ہمارا، شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی کمائی کھا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں سے سنا کے پھر نا میں اس کے نا چاچو سے بات کی کہ خدا را مجھے نا اس پریشانی سے نکال دو، وہ جیسے چاہتی ہے نا، جو بھی چاہے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، اور لے لے تو بس آپ بھی سکون سے جیے اور مجھے بھی جینے دیں۔ بہت دفعہ کہا تو پھر ایک دن اس نے ٹائم بنا لیا، بولا کہ ٹھیک ہے تو آ جا فلاں دن کو، اور ساتھ میں ایک اسٹامپ بھی لے کے آنا 300 روپے والا، کیونکہ اس وقت جو بھی وہ لکھوانا چاہے تو تم لکھ دو گے نا۔ میں نے کہا لکھ دو گا، ٹھیک ہے تو لے آنا۔ اس نے ایسا کرنے سے اسے تسلی ہو جائے گی۔ میں اپنے بچوں کو نا دونوں کو ساتھ لے گیا ہوں، بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی۔ میں نے کہا آج جو ہے نا وہ سلسلہ ختم ہو جانا ہے تو چلو جاتے ہیں۔ تو بچے بھی اگر اس نے مانگے تو میں بچے بھی اس کے حوالے کر دوں گا، اور بھی جو کچھ مانگا ہے واللہ میں رزق کے اڈے پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ یہ میں نے حق کا سوچا ہوا تھا کہ اس نے جو بھی چاہیے، میری بیوی رہی ہے 25-26 سال میرے ساتھ، میرے بچوں کی ماں رہی ہے، رزق ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں کہ میں سوچ کے گیا تھا کہ جو بھی اس کو چاہیے، اگر نہ کچھ ہوا تو ٹائم لے لوں گا اس کو دے کے، تو میں اس کو بولوں گا کہ مجھے میرے ہاتھ پہ چھوڑ دے، اور بچے بھی اسے دوں گا جس کی مجھے تانے ملتے تھے کہ میرے بچے چھین لیے۔ خیر اسی وقت میں جب پہنچا ہوں بچوں کو لے کے، اس کا چاچو بھی آ گیا، وہ بھی پہلے تھی، وہ موجود تھی ادھر، آئی اسی دن تھی لیکن موجود تھی گھر میں، بیٹی کے پاس گئی ہوئی تھی۔ تو اسی دن اس نے فون کر کے اس کے چاچو نے بلایا اسے، تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹا کیا چاہتی ہے تو بولتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ ساری بات کا مطلب کہ ڈایاگرام ہی چینج ہو گیا کہ بلایا کس لیے تھا، ہونے کیا والا تھا، اور یہ کہہ رہی کہ میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ بٹ یہ مجھے رکھنا نہیں چاہتا، یہ مجھے ٹارچر کرتا ہے، یہ مجھے یہ تکلیفیں دیتا ہے، مجھے اس سے وہ بال کاٹ دیے میرے، مجھے انجیکشن لگا دیے، مجھے نشہ دے دیا، اس طرح کے الزام پھر لگانے شروع کر دیے۔ اس نے بولا کہ تو نا اگر ایسے ہی باتیں کرے گی تو پھر تو نے جو کہا نا کہ میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے، تو رہنے والی بات کوئی نہیں ہے۔
چلیں ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں رکھنا چاہتا تو مجھے یہ 50,000 روپیہ خرچہ دیتا رہے، تو میں بچوں کو لے کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتی ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 50,000 روپے والی بات بھی تو غلط کر رہی ہے، کیونکہ اس کے جو حالات ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ ادھر میرا ماموں بھی آ گیا، اس نے بول دیا کہ میں چاہے نہیں نا اس کی شاپ پہ جاتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا کام کر رہا ہے، کتنا کر رہا ہے۔ اس کے چاچو نے بھی بول دیا کہ ہم کئی دفعہ گئے ہیں۔ خیر مطلب انہوں نے مختصر یہ کہا کہ اس کا اتنا گنجائش نہیں ہے۔ بولتی ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں گنجائش تو یہ مجھے اپنے گھر میں بسائے۔ تو ادھر انہوں نے کہا ہے کہ تجھے اسی گھر میں تکلیفیں ہوتی ہیں، ادھر تو کب کی آئی ہے تجھے کوئی؟ ہاں مجھے کوئی ادھر تکلیف نہیں ہوئی، میں بھی یہاں میں ہم لائی کہ یہ میرے گھر میں ہوتی ہے، جس سے تکلیف ہوتی ہے، باقی یہ میں بات مانتا ہوں۔ لیکن میں اس کو بہت زیادہ بار قسمیں اٹھا کے قلم کے نیچے حلف دے کے بہت دفعہ حلف دے چکا ہوں کہ میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دیتا، لیکن وہ چاچو اس کا نا کوئی پریا پنچایت میں بیٹھتا رہتا ہے، لوگوں کے فیصلے بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تو کہتی ہے، بلکہ تو کہتی ہے کہ یہ تجھے تکلیفیں دے رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے حلف دینے کو تیار ہوں، بلکہ دے بھی چکا ہے بہت دفعہ، تو اب اس کا کیا حل کیا جائے؟ ہماری تو بات سمجھ سے باہر آتا ہے۔ تو اسی ٹائم نا ایک ادھر رشتہ دار میں ایک بیٹھا ہوا تھا، بولتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک سیانا آدمی ہے جو یہ تعویذ تگا کرنے والا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور جو بھی بات ہوگی نا وہ بتا دے گا ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے۔ تو طے ہوا کہ چلو ابھی چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہے۔ 5 تاریخ کی منتھ کی سٹارٹنگ کی، تو اس ٹائم سے لے کے 15 تاریخ تک دکان کے بل، کرائے، قسطیں، سارا کچھ دینا پڑتا ہے۔ تو میں نے اس ٹائم معذرت کی کہ میرے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو انہیں اس کو ساتھ لے جا۔ ابھی یہ دیکھو کہ اللہ کی قدرت، گیا کچھ کسی اور کام پہ تھا تو لیکن پھر دوبارہ گھر بسنے کو تیار تھا، اس کو میں نے پھر ساتھ، انہوں نے میرے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ۔ تو میں نے ان سے منت کی ہے کہ ابھی اس کو میرے میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس کو نا ابھی نہ بھیجو، جب تک آپ نے کہا ہے نا کہ فلاں آدمی کے پاس جاؤ، وہاں جاتے ہیں اس کا جو مسئلہ ہے نا وہ پہلے حل کرواتے ہیں، نہیں تو اسے وہی تکلیف ہوگی اور مجھ پہ نیا الزام لگ جائے گا۔ تو سب نے کہا نہیں جی نہیں، یہ تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ تو اس نے بھی کہا کہ نہیں نہیں یہ نہیں لے کے جائے گا، مطلب مجھ پہ نا طنز کیا گیا اس ٹائم نا۔ تو میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں، چلو۔ 3-4 دن ہر روز رات کو اسے نہ وہی تکلیف ہونے لگی، مجھے صبح کے ٹائم پر گھور کے دیکھنا اس نے، تو مجھے سمجھ لگ جاتی اسے وہی تکلیف ہوئی ہے، پھر جو ہوتی ہے پہلے، اور یہ مجھ پر نہ بس سیدھی آئے گی۔ میں نے پھر اس کو چاچو کے ساتھ بات کی، میں نے کہا یار جیسا بھی ہے نا میں اوکھا سوکھا ہو کے نا اسے لے جاتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا کہ مجھے نا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں پھنسا ہوں، آپ اپنے ماموں کو ساتھ لے جاؤ۔ خیر ماموں کے ساتھ آگے ماموں نے آنا تھا فیصلہ میں جڑا والا سے۔ تو یہ کوئی راستے میں ایک گاؤں تھا، تقریباً سمجھ لو کہ موٹر سائیکل سے اگر ادھر سے جائیں نا تو 2.5 گھنٹے جانے کے، 2.5 گھنٹے آنے کے۔ تو 1 گھنٹہ ادھر لگا لو بیٹھنے کا۔ جمعے کے دن ہم چلے گئے ہیں، تو وہاں جا کے اس آدمی نے حساب لگا کے بتایا اس کی حاضری ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی چیز بولی ہے، وہ بولتی ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو دیکھا ہے، فلاں عورت کو دیکھا ہے، فلاں بچوں کو دیکھا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ وہ بچے اور عورت جو میری موکل تھی، تو پیچھے ایک آدمی ہے وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، اور نشانہ اس نے ہمارے جو ہے نا ہسبینڈ کا رکھا ہوا ہے۔ مطلب مختصر یہ کہ تکلیف تجھے کوئی روحانی طاقت دیتی ہے اور تو الزام لگا دیتی سیدھا اپنے بندے پہ۔ اگر تو اپنے دماغ کو صاف کر لے اور وہم چھوڑ دے تو میں تیرا علاج کر دوں گا، آج کے بعد تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ 4 گھنٹے سوچنے کے بعد اس نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے جی میں کر لیتی ہوں، میں شک نہیں کروں گی اب دوبارہ۔
تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں کہا دوں. وہ ایک نمک ہی دیتا تھا بس، نمک پڑھائی کر کے نمک لے کے ہم آ گئے. مغرب کی ٹائم ادھر ہی جان ہو گئی تھی، تو راستہ 2.5 گھنٹے کا، نظر بھی ویک، آنے میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی. اور دوسرا اس نے راستے میں مجھے وہی ٹوکا ٹوکی شروع کر دی، مجھے انسلٹ کرنا شروع کر دی، بے عزت کرنا شروع کر دیا. میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہارا ذہن نہیں مطمئن تھا تو ادھر ہی بتا دیتے، تو ہم ادھر ہی مطلب کہ نہ کوئی علاج کراتے ہیں تو بس قصہ ختم کر دیتے کہ ٹھیک ہے جی یہ نہیں مطمئن نہیں ہے مجھ پہ. تو تم نے 4 گھنٹے بحث یہی کیا کہ میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں. تو کنفرملی اس نے تجھ سے پوچھا ہے کہ بتا آپ کیا چاہتی ہے. تو نے کہا چلو ٹھیک ہے جی میں کرتی ہوں، میں اس پہ بھروسہ کر لیتا، آپ علاج کرو. تو اگر تم نے ادھر بھروسہ نہیں کرنے کا بتانا تھا تو پھر ادھر ہی بتا دیتی، ختم ہو جاتی. اب مجھے تو پورے راستے میں ذلیل کر رہی ہے. مجھے اتنا زیادہ اس بیبی نے اتنا زیادہ پریشان کر دیا کہ یقین مانو میں رزق کے ڈبے بیٹھا ہوں. دل کر رہا تھا کہ کسی گاڑی میں مار دوں، موٹر سائیکل، یہ بھی ساتھ ہی مر جائے میں بھی مر جاؤں. اتنا زیادہ میں دماغی طور پہ معاف ہو چکا تھا. شیطان نے مجھے بہت زیادہ بھگلایا کہ ایسا کرو، لیکن اللہ کی ذات میرے ساتھ تھی، مجھے صبر دیا اللہ نے. تو میں مشکل سے نا اللہ اللہ کرتے حفص آباد سٹی میں پہنچ گیا. وہاں میری ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے. تو اس کے میں بولا کہ رات ادھر رہ لیتے ہیں، راستہ جو ہے نا آگے والا مجھے صحیح نظر نہیں آتا. تو اب ایک ریکویسٹ کی اس سے کہ ادھر کوئی ایسی بات نہ کرنا جو راستے میں تو نے میرے ساتھ کی ہے نا وہ ادھر نہیں کرنا، تو ان کو پریشان نہ کرنا. خاموش رہی وہ. خیر چلے گئے ان کے گھر، رات گزر گئی، کوئی بات نہ تھی. صبح نکل آئے ادھر سے، تو راستے میں علی پور چٹھا روڈ پہ پھر اس نے وہی کام کیا، وہی پریشانی کرنے والی باتیں کی اس نے بہت. تو گھر آ کے میں نے بنا اس کو گھر چھوڑا، دکان پہ آ گیا ہوں. اب جمعے تک پھر جانا تھا دوبارہ. جمعے سے لے کر جب سے ادھر سے آئے تھے اس نے اس دن سے لے کے نیکسٹ جمعے تک اس نے مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اس کو کوئی تکلیف ہے. لیکن اس کا رابطہ تھا باہر اپنے ماں باپ کے ساتھ. اس نے ان کو بتایا مجھے آج یہ تکلیف ہوئی، مجھے آج یہ تکلیف ہوئی، لیکن اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی. میں پوچھتا تھا آج کل تجھے کیا بتا، تو وہ نہیں بولتی تھی، چپ رہتی تھی. تو میں پریشان تھا کہ اس آدمی نے کہا تھا کہ یہ نمک استعمال کرو تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو یہ کیا پرابلم کیا ہو رہا ہے. میرے اتنے پیسے بھی لگ گئے ہیں، میں کسی سے پکڑ کے لے کے گیا تھا پیسے. خیر 8 دن بعد ہم نہ پھر چلے جاتے ہیں. اس سے پوچھا میں نے کہ بلکہ پوچھنے والا تھا کہ اسے پوچھوں کہ اگر تو تیرا دل مطمئن ہے یا تجھے کوئی فاقہ ہے تو پھر ہم اس کے پاس چلتے ہیں اتنی دور، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں جاتے. لیکن اس کی باتوں سے مجھے لگا کہ ہمیں جانا چاہیے. خیر ہم چلے گئے ہیں. راستے میں 1-2 دفعہ اس نے ایسی بات کی ہے کہ مجھے نہ دکھ ہوا ہے، تو میں خاموش رہا. میں نے کہا بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. پچھلا جمعہ مجھے یاد آ گیا جتنا مجھے اس نے ذلیل کیا تھا. خیر راستے میں نا ایک سٹاپ آتا ہے، منڈی ڈھابا ہوتا ہے. میری سسٹر کی شادی ہوئی ہے، بہت زیادہ رشتہ داری ہے، لیکن اس کی وجہ سے میں کسی کے گھر نہیں آیا گیا. تو وہ نہر پہ جا کے نا کچھ شاپس تھیں، بہت زیادہ اچھا ماحول بنا ہوا تھا. اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے. کچھ کھانے پینے لگ گئے ادھر، کھا پی کے تو ہم چلے گئے ہیں. آگے جس اسٹاپ پہ جانا تھا وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے اپنے ماموں کا ویٹ کرنے لگا جس نے جڑا والا سے آنا تھا. وہ آنے سے نا کچھ دیر پہلے اس نے نا 2-3 باتیں ایسی کی کہ مجھے لگا کہ یار میں تو فضول میں پیسہ ضائع کرنے لگا ہوں. دوسرے جمعے پھر اس کا دماغ تو ویسے کا ویسے ہی ہے. تو میں نا ابھی سوچ رہا ہوں، میں نے کہا یار اللہ اللہ کر کے نا کہ ماموں آ جائے ادھر، تو اسے بولتے ہیں جو بات سیریس ہے. کیونکہ 100% مجھے یقین تھا کہ یہ عورت کا دماغ جو ہے نا میری طرف سے صاف نہیں ہے. تو خیر میں نا انتظار کرنے لگا تو ماموں میرا پہنچ گیا. تو کہنے لگا چلو جی آگے چلتے ہیں. میں نے کہا ماموں بات سن لو. اب میں وہاں پہ انتظار کرنے لگا ہوں کہ ماموں آ جائے تو کہیں یہ جو ہے نا بحث طویل نہ پکڑ جائے. تو اللہ کر کے نا ماموں میرے آ گئے. تو میں نے مجھ سے بولنے لگے کہ چلو بیٹا چلتے ہیں. میں نے کہا ماموں بات سن لو، میں پچھلے جمعے کو بھی آیا ہوں ادھر، تو پیسے کہیں سے پکڑ کے لے کے آیا ہوں. میرا پچھلے جمعہ بھی 7-8 ہزار روپیہ لگ گیا، اور اتنی دور آنے کے باوجود بھی اس کا شک نہیں ختم ہوا.
تو ابھی بھی اس نے مجھ سے بحث کی ہے، تو اس کی باتوں سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کا دل مطمئن نہیں ہے، تو کیا فائدہ پیسے بھی ادھر دینے کا، ذلیل ہونے کا والا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ نا واپس چلے جاؤ، آگے نہیں جاتے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کال ملاؤ، اس کے چاچو کو کال ملائی ہے، تو اس نے کہا ہے کہ یہ میں ان لوگوں کو واپس بھیجنے لگا ہوں، باقی جو بات ہوئے گی نا ادھر آ کے کروں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم ان کو لے کے واپس آ جا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں، میں واپس جا رہا ہوں ادھر سے ہی۔ تو اس نے کہا نہیں تو آؤ۔ خیر وہ نہیں آیا، تو ہمیں کہنے لگا چلو ٹھیک ہے تم چلتے ہیں، ہم اتنی دور آئے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ خیر وہ ہمیں نا اس بزرگ کے پاس لے جاتا ہے۔ اب اس کو جا کے بتایا ہے کہ اس کو نا تکلیف رہی ہے پورے ہفتہ۔ تو اس نے کہا ہے کہ اگر نمک استعمال نہیں کرو گے تو پھر کیسے آرام آئے گا۔ تو میں نے نا ایسے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا ہے کہ نمک ہی تو اس نے دیا تھا، اور اس نے نمک کے ساتھ کیا ہیرا پھیری کی ہے۔ تو وہ بولنے لگی ہے آپ کو پتہ چل گیا بابا جی؟ اس نے کہا کہ ہاں پتہ چل گیا۔ میں نے کہا میں تجھے گھر سے جا کے گھر جاؤں گا تو پھر پتہ کروں گا کہ تو نے کیا کیا نمک کا۔ خیر اس نے کہا کہ پھر دوبارہ حاضری لی، تو پھر اس نے وہی بات بتائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ تمہیں تنگ کرنے والی چیز ہے، کوئی اور ہے، سایہ ہے تیرے ساتھ، اور نشانہ جو ہے وہ تیرے انہوں کا لے رکھا ہے۔ جب بھی تجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا خاوند مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اس نے نا پھر نمک کر کے دے دیا۔ ہم وہاں سے نکل آئے ہیں۔ تو اس دن بارش طوفان بہت زیادہ تھی۔ میں نا ادھر سے اس سے پہلے جمعے کو جو اندھیرا ہو گیا تھا تو بڑی مشکل ہوئی تھی، راستے میں سما رک بھی گیا تھا۔ تو میں نے نا موٹر سائیکل تیز چلانا شروع کر دی کہ آج ذرا جلدی چلے جائیں گے۔ تو مجھے طنز کر کے کہتی ہے آہستہ چلا لو، کیا کرنا ہے جا کے، کوئی آگ بجھانی ہے۔ تو میں نے نا موٹر سائیکل آہستہ کر لی۔ اسی ٹائم کال آ جاتی ہے۔ تو کال تھی چھوٹی بیٹی جس کی شادی پچھلے دنوں کی تھی۔ اب میرے پاس موبائل تھا چھوٹا، تو موبائل اس کے پاس تھا اور میرے پاس یہ ہیڈ فون تھا یہ والا، یہ میں کان میں لگایا تھا۔ کال جب بھی آئے گی تو بات تو ادھر ہی آئے گی نا، آواز بھی ادھر ہی آئے گی۔ تو وہ ہیلو ہیلو کر رہی ہے فون کو یس کر کے، تو میں اس کو بول رہا ہوں کہ رک جاؤ، فون کو میں آواز سے نکال دیتا ہوں، ابھی آواز ادھر آ رہی ہے۔ تو وہ گالی دینا شروع ہو گئی ہے، بہت گندی بلنگی گالی دی۔ میں نے اس کو بولا بھی ہے گالی نہ نکال، تیری بیٹی کا فون ہے۔ بولتی ہے نہیں مجھے پتہ ہے میری بیٹی کا نہیں، تیری بیٹی کا فون ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے شک کیا ہوا ہے، مجھے کہہ رہی ہے تو نے شادی کی یا تیرے بچے ہیں، یہ اس کی بات کر رہی تھی، جو میں نے کیے نہیں نہ میرے بچے۔ تو میں نے نا اس نے گالی دینا شروع ہو گئی، بہت زیادہ اس نے گالی دی اس کو۔ تو دوبارہ میں نے اس کو سمجھایا کہ انسان کی پتر بنا، فون تیری بیٹی کا ہے، میں بھی تجھے کال ملا کے دیتا ہوں۔ میں نے کال ملائی، اس سے بولی ہے کہ تو نے فون کیا تھا؟ بولتی ہے ہاں کی تھی فون میں نے، تو موٹر سائیکل پہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ شام کو فون کر لینا۔ ہاں جی ٹھیک ہے شام کو کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد میرے ابو کی کال آ جاتی ہے، تو پھر وہی ڈرامہ ہو گیا، اس نے گالی دینا شروع کر دی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ موبائل ادھر مجھے دے، میں تجھے آواز نکال دیتا ہوں۔ تو وہ موبائل ایسے پیچھے کھینچ رہی ہے اور ساتھ میں گالی دے رہی ہے، تیری ایسے کیا، تیری ایسے، بہت گندی بلنگی گالیاں دی ہیں اس نے۔ پھر میں نے اسے گالی دی اور کہا کہ میرے ابو کا فون ہے، تو بولتی ہے نہیں تیرے ابو کا فون نہیں ہے۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اور گالی دی، مجھے بہت زیادہ اس نے گالی سنائی۔ تو میں نے غصے سے آ کر ادھر گردن سے کھینچ کے نا اپنی طرف موٹر سائیکل پہ بٹھایا۔ تو موٹر سائیکل کھڑی کی تھی اس لیے کہ میں اس کو بتاؤں کہ فون میں آواز کیسے آ رہی ہے۔ تو خیر میں نے اسے بٹھایا، تو وہ کہہ رہی تو نے مجھے مارا ہے۔ تو ابھی میں تجھے بتاؤں گی، میں کہ پاگل دی پترے، میں نے تجھے مارا نہیں۔ کہہ رہی میں پاگل ہوں، ابھی تجھے میں مزہ چکاتی ہوں، آج تجھے بتاؤں گی پاگل کسے کہتے ہیں۔ اس مین جی ٹی روڈ پہ وہ کھڑی ہو گئی ہے اور شور کرنا شروع کر دیا کہ بچاؤ بچاؤ۔ گاڑیوں والے آ کے بریک ماری، کیا ہوا بیٹی؟ اس نے کہنے لگی یہ مجھے مارتا ہے، مجھے اغوا کر رہا ہے۔ تو میں نے ان کو اشارے میں کہا یار اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آپ جاؤ لوگ جاؤ۔ تو اس طرح نا بہت زیادہ پریشان کیا اس دن مجھے۔ تو میں کوس رہا تھا اس وقت کو جب اس کے ماں باپ نے میرے ساتھ اسے دوبارہ بھیج دیا تھا۔
تو خیر میں نا بہت مشکل سے بارش طوفان میں آہستہ آہستہ موٹر سائیکل چلا کے نا پورے راستے میں اس نے مجھے اتنا زیادہ بےعزت کیا، اتنا بےعزت کیا کہ اللہ نے مجھے بچایا، نہیں تو شیطان کی پوری طاقت تھی کہ کوئی نہ کوئی میں الٹا قدم اٹھا لوں۔ اللہ اللہ کر کے میں اس کے نا چاچو کے پاس لے آیا ہوں، 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کر کے اس کے چاچو کے پاس کو کہا کہ یہ سنبھالو اسے، آج اس نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ ادھر وہ لگ پئی کچھ کرنے کرانے، میں نے کہا جی یہ وہاں سے لے کے ادھر آنے تک اس نے مجھے اتنا زیادہ بےعزت کیا ہے، اتنے زیادہ گندے الفاظ کہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ گھر میں بیٹھ کے جو اس نے مجھے میرے ساتھ حاج کر دیا ہے، تو خدا کا واسطہ جی اس سے پوچھ لو کیا چاہتی ہے، میں جا رہا ہوں گھر۔ مغرب کی اذان نماز ادھر ہی ہو گئی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا، شوز میرے گیلے ہو گئے تھے، میں نے جو وہ چھاپر میں ڈالے، موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں میرے گھر آئی۔ میں نے اس کے چاچو کو فون کیا کہ جیسے بھی ہے اس قصے کو ختم کرو، مجھ پہ ہمت نہیں ہے اب برداشت کرنے کی۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، 2-3 دفعہ کہا۔ خیر ایک دن پھر مجھے داڑھ سے آواز آ گئی، بھائی تو حاضری نہیں لگواتا، تیرا کیس چل رہا ہے۔ تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا کہ میں نے تو اس نے کا تو کہا تھا کہ کیس ختم ہو گیا، تو یہ تو کیس کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ اس نے کہا کہ آج ابھی آؤ میرے پاس تو تجھے تاریخ لے دیتا ہوں، اپنا جو گھر میں بیٹھ کے نا ختم کرو۔ میں نے چھوٹی بیٹی کو ساتھ لیا، میں چلا جاتا ہوں آپ بات عدالت میں جا کے جج کے سامنے پیش ہوں تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی تمہارا نا کیس ہو گیا ہے، خرچے کا دعویٰ ہو گیا اس کے حق میں۔ میں نے کہا کس چیز کا خرچہ ہے؟ بچوں کا۔ میں نے کہا بچے میرے پاس ہیں۔ اس نے فائل کھول کے چیک کی، اس نے کہا بچے تو اس کے پاس ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں یہ بیٹی اس سے پوچھ لو۔ اس نے پوچھا بیٹی سے، اس نے کہا کہ ہم پاپا کے پاس رہتے ہیں۔ تو اس نے وہ پوچھا اور کون کون رہتا ہے، اس نے سب بتایا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ وکیل کو کہ آپ اپیل دائر کرو، خرچے کیجیے، ختم ہو جائے گا۔ اور ابھی میرے پاس جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جیز کا سامان ہے۔ میں نے کہا وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں، میں تو 3-4 دفعہ کہہ چکا ہوں۔ ابھی وہ کہہ رہی ہے کہ جب تمہاری طلاق ہو چکی ہے تو پھر سامان دے دو اس کو، جان چھوٹے۔ میں نے کہا جی طلاق تو ہوئی نہیں، تو پھر یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا اس ٹائم۔ وکیل سے پوچھا، میں نے وہاں سے نکل کے آگے، اس نے کہا جی تمہاری جو 4 سال پہلے طلاق ہوئی تھی وہ لے کے یہ آ گئی ہے ادھر۔ میں نے کہا جو اس کے بعد نکاح ہوئے ہیں 2 دفعہ اس کا کیا بنا ہے؟ یہ نہیں اس بات کا میں نہیں علم۔ میں کہا اچھا چلو میں ادھر نکال لیتا ہوں۔ دوسرے دن اس کا چاچو آ جاتا ہے میری شاپ پہ، بولتا ہے ہاں جی کیا بنا کل؟ میں نے کہا جی یہ بنا ہے، خرچے کا دعویٰ کیا تھا اس کے حق میں ہو گیا ہے، اور دوسرا جہیز کا سامان۔ اس نے کہا تیرے اوپر نہ جہیز کے سامان کا دعویٰ ہے نہ خرچے کا دعویٰ ہے، تیرے اوپر دعویٰ جو کرنے لگی ہے نا وہ یہ ہے کہ تو نے اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ میں نے کہا میں نے کیا فراڈ کیا جی؟ 4 سال پہلے تیری طلاق ہو گئی تھی۔ میں نے کہا ہاں، تو اس کے بعد نکاح بھی تو ہوا۔ میری بات سن۔ میں نے کہا ہاں بتاؤ جی، تو نے جو نکاح کیا تھا وہ فراڈ تھا، وہ جھوٹا تھا۔ میں نے کہا جو گواہ بیٹھے ہوئے تھے، جو مولوی نے پڑھا تھا وہ سب فراڈ تھا۔ مجھے نا بہت عجیب سا لگا کہ سب وہ لوگ پاگل ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، جس میں اس کے بھائی تھے، اس کے سارے رشتہ دار تھے، میرے رشتہ دار تھے، میرے ماں باپ تھے، بیٹیاں بیٹے تھے، سب پاگل تھے۔ یہی ہے کہ چلی ہے جو 4 سال بعد 2-3 دفعہ میرے گھر میں زبردستی گھسی، 2 دفعہ میرے نکاح میں گھسی، اتنے ظلم میں مجھ پہ کیے اس نے۔ غیرت مند آدمی مر جائے وہ کام جس کے اوپر اتنا کچھ ہو چکا ہو۔ خیر اس نے نا، میں نے کہا جی جیسے بھی ہے نا ہمیں تو بلا ادھر، اور جو جی چاہتی ہے نا میں کر کے دیتا ہوں، ٹھیک ہے میں تجھے کال کروں گا۔ تو ابھی تک اس نے کال نہیں کی ہے، اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، اللہ کرے کوئی ختم ہو جائے اب یہ قصہ جو ہے نا، اب برداشت ختم ہو گئی میری، اتنے جھوٹے الزام کھا کے۔ اور دیکھو مین بیسیکلی کیا ہے، اس کے جو ماں باپ ہیں نا انہوں نے میرے ساتھ آج سے 4 سال پہلے ہاتھ باندھے تھے کپڑے میں، گلے میں کپڑا ڈال کے کہ خدا کے لیے کچھ شرم کرو۔ تو میں وہ لج پا رہا تھا کہ یار سارا اتنا نظام خراب ہو جائے گا، اور وہ نظام کو بچاتے بچاتے میں اسے عورت سے اتنا زیادہ بےعزت ہو گیا، اتنا زیادہ بےعزت ہو گیا، تو پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ تو نے ہمارے سر میں کھیر ڈال دی۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب کسی کا لج رکھنے کے لیے خود کو تکلیف پہنچائے بندہ کسی کی، تو وہ اس کا احسان بھی نہ سمجھے اور الٹا الزام لگا دے کہ تم لوگوں نے یہ کیا یہ کیا۔
دل خون کے آنسر ہوتا ہے قسم سے. خیر اللہ پاک بہتری کرے، دعا کیجیے گا میرے لیے. بس لائف کی سٹوری کا بس ایک اور یہ ہوگا انشاءاللہ، ختم ہو جائے گا پھر. آپ کی دعاؤں کا طلبگار. اللہ حافظ، خیال رکھیے گا اپنا.